اندھیرے کمرے میں بیٹھی وہ مسلسل اپنے ساتھ ہونے والے اس حادثے کے بارے میں سوچ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ ہوا تھا، جس سے اس کی زندگی بدل گئی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، جس سے روشنی کی لہر پورے کمرے میں دوڑی، اس کے وجود پر بھی گئی تھی۔ اندر آنے والے نے دیوار پہ ہاتھ مار کر سارا کمرہ روشن کیا تو اس معصوم کی آنکھیں اتنی تیز روشنی سے بند ہو گئیں، جبکہ دروازے کے وسط میں کھڑے شخص نے اس کو غور سے دیکھا۔ وہ اس وقت سرخ عروسی لباس میں تھی۔ ہیوی جیولری اور میک اپ نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ بے ساختہ اس کو دیکھے گیا، جبکہ وہ اب آنکھیں کھولے ہراس نظروں سے سامنے موجود شخص کو دیکھ رہی تھی، جس کے آفس میں اس نے چند دن پہلے ہی جاب سٹارٹ کی تھی، اور آج تو وہ اس کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا وہ یہاں آ کر اپنا سب کچھ گوا دے گی، یہاں تک کہ عزت بھی، کیونکہ اس کے باس کی دلہن عین وقت نکاح سے پہلے بھاگ گئی، اور اس معصوم کو ان ظالموں نے اپنی عزت بچانے کے لیے زبردستی دلہن بنا کر اپنی عزت بچاتے اس کی عزت خاک میں کر دی تھی۔ اور اب وہ اپنے باس کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ وہ پیچھے ہونے لگی۔ دور رہیں مجھ سے، وہ آہستہ سے کہتے کہتے چلانے لگی۔ جب اس کے چلانے پر وہ ہوش میں آیا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے قریب ہونے کا، مگر وہ کیا ہے نا، میں اپنا حق نہیں چھوڑتا، اور تم پر میرا حق بنتا ہے تو سہاگ رات مناتے ہیں۔ وہ کہتا اس کے قریب ہوتا، اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ کر فرش پر پھینکتا، اسے اٹھا کے بیڈ پہ لٹا چکا تھا، جبکہ وہ چلاتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی بے ہوش ہو چکی تھی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حیات بستر سے اٹھی، خود کو مضبوط بناتی چند قدم دور اپنی چھوٹی سی الماری کے سامنے کھڑی ہوئی اور اسے کھول کر اپنے کپڑے دیکھنے لگی۔ آج اس کو روزمرہ کی روٹین سے ہٹ کر کپڑے پہننے تھے، تبھی وہ مناسب کپڑوں کا انتخاب کر رہی تھی۔ دل میں بہت سے وہم تھے جن کا طوفان اسے اندر ہی اندر خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ 2 سال پہلے کے زخم آج بھی تازہ تھے، وہ وقت جب اس کی دنیا ایک لمحے میں بدل گئی تھی، اور اس کے بعد سے ہر دن اس کے لیے ایک نئی آزمائش بن کر آیا تھا۔ آج بھی جب وہ انٹرویو کے لیے تیار ہو رہی تھی، اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر میں اس کی حیثیت اب محض ایک بوجھ کی سی ہے، وہ بوجھ جسے جلد ہی سے جلد اتارنے کی کوشش ہو۔ اس کی بھابھیوں کے کڑوے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو پیسے لانے ہوں گے، تمہارے بھائی جتنا کماتے ہیں اس سے میں صرف چولہا جل سکتا ہے، ہم تو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا بوجھ کیسے اٹھائیں؟ ان الفاظ نے حیات کے دل میں جیسے ایک خنجر گھونپ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی بھی کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی اپنی جگہ مجبور تھے، اسی لیے حیات نے نوکری تلاش کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور آج وہ اسی سلسلے میں انٹرویو کے لیے جا رہی تھی۔ حیات نے اپنے دوپٹے کو سر پر اچھی طرح سے سیٹ کیا اور نقاب کو چہرے پہ درست کیا۔ آئینے میں ایک آخری نظر ڈالنے کے بعد وہ کمرے سے باہر آئی۔ صحن میں اس کا بڑا بھائی تخت پہ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ فیکٹری جانے کے لیے پوری طرح تیار نظر آ رہا تھا۔ حیات آہستہ سے اس کے قریب گئی۔ بھائی جان، میں انٹرویو کے لیے جا رہی ہوں، دعا کریے گا کہ کامیاب ہو جاؤں، اس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا بھائی بس ایک نظر اسے اٹھا کے دیکھ سکا تھا کہ اتنے میں بھابھی کچن سے باہر آ گئی تھی۔ دوسری نے سر جھٹک کے دیکھا۔ 5 سال پہلے بھی تم جاب کے لیے ہی گئی تھی، اور جو گل کھلا کر آئی تھی وہ بھی ہمیں اور سارے خاندان کو آج تک یاد ہے۔ بھابھی کے الفاظ حیات کے لیے کسی زہر سے کم نہ تھے۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہ بول سکی، آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس نے خاموشی سے بھائی کی طرف دیکھا، جیسے اسے تسلی کی امید کر رہی ہو، کیونکہ بھابھی کے خلاف یا ان کو ٹوکنا تو اس کے بس میں نہیں تھا، مگر اس کی منتظر نگاہوں سے بھائی نے نظر چرا لی۔ اللہ حافظ بھائی جان، حیات نے آہستہ سے کہا اور گھر سے باہر نکلتی چلی گئی۔ پیچھے بھابھی اب بھائی جان کو کچھ کہہ رہی تھی، حیات نے جیسے کان بند کر لیے۔ حیات نے سڑک پہ قدم رکھا تو گرم ہوا کے جھونکے نے اس کی آنسو مزید بہا دیے۔ وہ اپنے دھیان میں گم مطلوبہ کمپنی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ راستے میں وہ بھابھی کے الفاظ کو دہراتی رہی،
5 سال پہلے کی تذلیل کا وہ باب تھا جو کبھی بند نہ ہو سکا تھا۔ حیات کے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ اسے نوکری مل جائے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی توقعات پر پورا اتر سکے، تاکہ بھابھی کے طنز کا سامنا کم سے کم اس حوالے سے نہ کرنا پڑے۔ کمپنی کے دفتر پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے دل کو سنبھالا۔ دروازے کے سامنے کھڑی اس نے اپنی لرزتی ہوئی انگلیوں سے نقاب کو ٹھیک کیا اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ انٹرویو کے لیے آئی ہیں؟ پلیز وہاں انتظار کریں۔ حیات نے شکریہ کہہ کر اس طرف جاتے نشست سنبھالی۔ دل کی دھڑکنیں جیسے آسمان کو چھو رہی تھی۔ خوف سے جسم بھی لرز رہا تھا اور دل وسوسوں کے حصار میں تھا۔ دفتر کی کشادہ لابی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حیات کا دل بے ترتیب دھڑکنوں کی گرفت میں تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامی ہوئی فائل لرز رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا نام پکارا گیا تو اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ اسی لمحے ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا اور اس کا نقاب سرک گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا معصوم سا چہرہ جسے نظروں کے سامنے آیا تھا، دودھیا رنگت جس میں گلابی پن کی لطافت شامل تھی، بڑی بڑی سنہری کانچ سی آنکھیں جن میں سادگی اور شرم کی جھلک تھی، نازک ناک، گلابی ہونٹ اور سرخ و سفید گال، ہر چیز قدرت کا حسین امتزاج لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کے چہرے کی گرد ایک دائرے کی طرح بکھرے تھے۔ حیات نے فوراً نقاب کو درست کیا اور جلدی سے اپنے قدم بڑھائے۔ سامنے خاتون کھڑی تھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ دل میں عجیب سی ہمت پیدا کرتے ہوئے حیات اندر داخل ہو گئی۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سامنے ایک بڑا میز تھا جس کے پیچھے ایک پرکشش شخص بیٹھا تھا۔ وہ حیدر شاہ تھا، ایک وجیح اور شاندار شخصیت کا مالک۔ اس کی تیکھی نقوش والی صورت، گہری آنکھیں جو ذہانت اور گہرائی کی غمازی کرتی تھی، اور ایک ہلکی داڑھی اس کے چہرے کو مزید جاذب نظر بنا رہی تھی۔ اس کے مضبوط کندھے اور چوڑا سینہ ایک دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ دوسری طرف منہ کیے موبائل کان سے لگایا ہوا تھا۔ یار مجھے ابھی اپنے آفس بھی جانا ہے، تم نے کیا مجھے اپنا پی اے بنا لیا ہے؟ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ بات کے دوران اس نے رخ موڑا، دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تھا۔ میں جا رہا ہوں، اب تو خود آ کر باقی کے انٹرویوز کر لے۔ وہ غصے سے حتمی لہجے میں بولا اور حیات کو بیٹھنے کا اشارہ دیا، جو کہ حیات نے گہری سوچ میں ہونے کی وجہ سے دیکھا نہیں۔ حیات نے سر جھکا کر اپنی فائل آگے بڑھائی اور کانپتے دل کو خاموشی کی چادر میں لپیٹے جلدی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں بدستور نیچی تھیں، جیسے اس کے اندر کوئی طوفان چل رہا ہو۔ حیدر شاہ نے غصے سے موبائل کان سے ہٹاتے میز پہ رکھا۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنی عادت کے مطابق بغیر سامنے بیٹھی صنف نازو کو دیکھے فائل اٹھاتے پڑھنے لگا۔ پھر ایک دم اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ حیدر شاہ جو کچھ لمحے پہلے فائل میں مصروف تھا، اچانک رک گیا۔ اس کی نظریں حیات پہ جم گئی۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ 5 سال پہلے کا وہ لمحہ جب اس کی زندگی کا رخ بدل گیا تھا، ذہن کے پردے پہ چھا گیا۔ حیات نے دھیمے لہجے میں سلام کیا، السلام علیکم۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی، جسے اندر کی گھبراہٹ کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ حیدر شاہ ہوش میں آیا تو اس نے نظر دوبارہ فائل پہ مرکوز کی۔ حیات کا نام دیکھتے ہی اس کے چہرے پر ایک غیر محسوس سی حیرت ابھری۔ اس نے سامنے خود ہی میں گمسم بیٹھی حیات کو دیکھا۔ یقیناً وہ اسے پہچان نہ سکی تھی، تبھی اس نے تیزی سے سامنے میز سے ماسک اٹھایا اور چہرے پہ لگا لیا، جیسے اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وعلیکم السلام، اس نے پروفیشنل انداز میں کہا، مگر اس کے لہجے میں ایک خفیف سی معنی خیزی چھپی ہوئی تھی۔ تو حیات، آپ کیسی ہیں؟ زندگی میں کیا چل رہا ہے آج کل؟ حیات نے سر جھکائے ہی جواب دیا، الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ حیدر شاہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر پوچھا، آپ شادی شدہ ہیں یا سنگل؟ حیات کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، میں سنگل ہوں۔ حیدر شاہ نے اس کے جواب پر غصے سے اسے دیکھا، پھر جلدی سے خود پر کنٹرول کر گیا۔
وہ دوبارہ اس لڑکی کو بھاگنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے فائل کے صفحات پلٹے، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ حیات کی خاموشی اور گھبراہٹ کو محسوس کر رہا تھا، اور اب اس کے اندر کچھ عجیب سا چل رہا تھا۔ اچھا، تو آپ نے جاب کرنے کا ارادہ کیوں کیا؟ کیا کوئی خاص ضرورت ہے؟ اس کے اندر بہت سے سوال سر اٹھا رہے تھے۔ سب سوالوں کو دباتے اس نے یہی ایک سوال کیا، مگر اس کے لہجے میں وہی ذاتی تجسس تھا۔ حیات نے آہستہ سے کہا، اس کا لہجہ کانپتا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے کہ جاب کر کے میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر کر سکتی ہوں اور فیملی کے لیے بھی سہارا بن سکتی ہوں۔ اسی لیے مجھے نوکری کی اشد ضرورت ہے۔ میں اپنا 100% یہاں دینے کو تیار ہوں۔ اس کے لہجے سے حیدر شاہ کو علم ہو گیا کہ اس کے سامنے آج وہ 5 سال پہلے والی حیات اسلم نہیں، بلکہ ایک بے بس اور کمزور سی لڑکی بیٹھی ہے جس کے لیے جاب کرنا مجبوری ہے۔ حیدر شاہ نے سر ہلایا، پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ آخر کار اس نے کہا، ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ آپ کی کوالیفیکیشن تو بہت اچھی ہے، مگر ہم آپ کو ابھی کوئی جواب نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے علاوہ اور کئی لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حیات نے سر ہلایا، شکریہ۔ وہ اٹھی، سلام کیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے دل میں عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے ایک بہت بڑی آزمائش عبور کر لی ہو، مگر اس کے ساتھ ہی ایک عجیب سی بے چینی بھی تھی کہ نہ جانے یہاں اسے ہاں ملے گی یا نہیں۔ مگر ایسا لگتا تھا جیسے اس کا انٹرویو اچھا گیا ہے اور اسے اچھے کی ہی امید تھی، مگر وہ نادان اس بات کو جانتی ہی نہیں تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ باہر نکلتے ہوئے اسے ایک لمحہ یاد آیا جب اس نے ایک لمحے کے لیے حیدر شاہ کی جانب دیکھا تھا، اور ایک لمحے کے لیے وہ ان پرانی یادوں میں کھوئی تھی۔ ان آنکھوں سے ایسا لگتا تھا جیسے پرانا رشتہ ہے، مگر اس نے غور کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اس دردناک لمحے کو یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی جو 5 سال سے اس کے لیے اذیت بن چکا تھا۔ اس نے کیا کچھ نہیں کہا تھا، کہاں سے کہاں نہیں بھاگی تھی اس شخص سے خود کو بچانے کے لیے، کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ پھر کہیں جا کر اب وہ اس کی پہنچ سے دور ہوئی تھی۔ اب جا کے اس کے خاندان والوں کو کچھ سکون نصیب ہوا تھا، مگر شاید اس کی زندگی میں کچھ اور لکھا ہوا تھا جو اس کو جلد ملنے والا تھا۔ گھر پہنچتے ہی حیات کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس کی دھڑکنیں تیز تھیں اور ذہن میں مختلف خیالات کا ہجوم تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے جلدی سے وضو کیا اور مصلے پہ بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے اور دل میں ایک ہی دعا تھی کہ اسے نوکری مل جائے۔ وہ سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرنے لگی، یا اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، مجھے اس نوکری میں کامیابی عطا کر، آمین۔ نماز کے بعد اس کا دل کچھ ہلکا ہوا، لیکن بے چینی بدستور قائم رہی۔ وہ کچن میں چلی گئی جہاں برتن دھونے کا ارادہ تھا۔ ابھی اس نے برتنوں پر پانی ڈالنا ہی شروع کیا تھا کہ بھابھی کچن میں آ گئی۔ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، انٹرویو کیسا رہا؟ امید ہے کہ اس بار کوئی نیا تماشا نہیں ہوگا۔ حیات نے سر جھکائے برتن دھونا جاری رکھا، لیکن دل میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ بھابھی نے آگے بڑھ کر مزید کہا، 5 سال پہلے بھی تم نے بڑی امیدیں لگائی رکھی تھیں، اور پھر کیا ہوا تھا؟ ہم سب کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، ایسی شرمندگی جس کے باعث ہمیں اپنا گھر اور کاروبار سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ پیچھے کھڑی چھوٹی بھابھی نے بس بیزار سی نظریں اس پہ ڈالی اور چلی گئی۔ حیات نے گہری سانس لی اور خاموشی سے برتن دھوتی رہی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتی، اور بھلا کون سا انسان اپنا کاروبار اجڑنے کے بعد سکون سے رہتا ہے۔ تبھی وہ خود کو خاموش رکھنے لگی تھی، لیکن بھابھی کا طنز تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ لڑکیوں کو زیادہ آزادی دینا ٹھیک نہیں، پتہ نہیں اس بار واپس بھی آؤ گی یا نہیں۔ حیات نے دل ہی دل میں دعا کی کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، بھابھی، اللہ بہتر کرے گا، اللہ بہتر کرے گا۔ بھابھی نے قہقہا لگایا، اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتے ہیں، لیکن تم تو بس خوابوں میں رہتی ہو، امیر لڑکوں کو پھنسانا جانتی ہو، ان کے ساتھ ڈیٹ کرنا جانتی ہو۔ حیات نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی کہ بھابھی کا یہ طنزیہ جملے ختم ہونے والے نہیں تھے۔ اس نے جلدی سے برتن دھونے اور کچن سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن بھابھی نے اس کا راستہ روک لیا۔ کان کھول کے سن لو حیات، اگر اس بار بھی کچھ الٹا سیدھا ہوا تو ہماری طرف سے تم دفع ہو سکتی ہو، یہاں مت آنا، سمجھی؟ حیات نے سر جھکا کر اسبات میں سر ہلایا
اور کچن سے نکل گئی۔ کمرے میں جا کر اس نے دروازہ بند کیا اور بستر پہ بیٹھ گئی۔ آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا، مگر دل میں ایک عزم بھی تھا کہ وہ حالات کا سامنا کرے گی۔ اسے یقین تھا کہ اللہ اس کے حق میں بہتر کرے گا۔ ابھی وہ گھٹنوں میں سر دیے رو ہی رہی تھی جب اچانک اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ اس نے موبائل کی جانب دیکھا تو سامنے ان نون نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے اللہ کا نام لے کے کال ریسیو کر کے کان پہ لگایا تھا، اور دوسری طرف سے خبر ملتے ہی اس نے فوراً شکر الحمدللہ کہا تھا، کیونکہ کال اس کمپنی کی جانب سے آئی تھی اور وہ لوگ اس کو نوکری کے لیے رکھ چکے تھے۔ اس نے فوراً ہی باہر آ کر خوشی سے اپنے بھائی کو اس بات کی اطلاع دی تھی کہ اسے نوکری مل چکی ہے، جبکہ بھابھی نے ایک بار پھر طنز کے جملے چھوڑے تھے، 5 سال پہلے بھی تم نے اسی طرح خوشی کا اظہار کیا تھا کہ جاب مل چکی ہے، اور پھر جب لوٹ کر آئیں تو خیر ہمیں سب معلوم ہے اس حرکت کا ہم 5 سال سے خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اب تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں بہن، ہماری عزت پر حرف نہ آنے دینا۔ اس کی آنکھوں میں یکایک پانی بھر گیا تھا اور وہ خاموشی سے سر ہاں میں ہلا کر اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی تھی اور آسمان کو دیکھ کر اپنے رب سے شکوہ کرنے لگی تھی کہ اس کی زندگی میں یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ وہ 5 سال پیچھے جب بھی جاتی تھی اسے ایک ایسی اذیت سے دوچار کر دیا جاتا تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے سانس نہیں لے پاتی۔ ابھی بھی اس کا حال ایسا ہی تھا۔ وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ تقریباً فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ تھوڑی دیر سوئی تھی اور پھر آفس جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حیات نے تیزی سے شاور لینے کے بعد اپنے کپڑے تبدیل کیے اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا۔ برقع پہن کر اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ ڈھانپ لیا تھا، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ اس نے آئینے میں خود پر ایک نگاہ ڈالی تھی اور پھر خاموشی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ایک نظر اپنے بھائی اور بھابھی پہ ڈالی۔ بھائی ناشتے کی میز پہ بیٹھے تھے اور بھابیاں کچن میں مصروف تھی۔ حیات نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، بھائی جان میں جا رہی ہوں، آنے میں دیر ہو جائے گی، آپ پریشان نہیں ہونا۔ حیات کی بات میں ہمیشہ کی طرح سادگی اور معصومیت کی جھلک تھی۔ اس کا دل صاف اور مزاج نرم تھا۔ وہ کبھی کسی کے لیے برائی نہیں رکھتی تھی، لیکن قسمت کی ایک غلطی نے اس کی زندگی کو ایک ایسے طوق میں جکڑ دیا تھا جو وہ چاہ کر بھی نہیں اتار سکتی تھی۔ بڑی بھابھی کچن کے دروازے پہ کھڑی ہوئی۔ اب بھابھی کی نظریں قہر آلود تھی، جیسے کچھ کہنے کو تیار تھی، لیکن حیات کے بھائی نے نرمی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور نگاہوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر حیات کی طرف مڑ کر تحمل سے بولے، اپنی حفاظت کرنا، اس بار میں کوئی کوتاہی نہیں چاہتا۔ اب ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے حیات۔ چھوٹے بھائی نے بھی نرمی سے کہا۔ حیات نے سر ہلایا اور چپ چاپ دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے دل میں ایک ہی فکر تھی کہ آج اس کی نوکری کا پہلا دن ہے اور وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ سڑک پر تیز قدموں سے چلتے ہوئے اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ ایک دم رک گئی اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دل کو سمجھاتے ہوئے کہ یہ محض اس کا وہم ہوگا، اس نے سر جھٹکا اور پھر سے دفتر کی طرف بڑھ گئی۔ ایک طویل مسافت کے بعد حیات دفتر پہنچ گئی۔ ریسیپشن پر جا کر اپنا نام بتایا تو فوراً اسے فلور 6 پر بھیج دیا گیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، لیکن چہرے پر سکون کا نقاب تھا۔ لفٹ کے اندر کھڑے ہوئے وہ اپنے خیالات میں گم تھی۔ کیا یہ نیا دن اس کے لیے کچھ بہتر لائے گا؟ کیا وہ ماضی کی تلخیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی شروعات کر سکے گی؟ حیات جیسے ہی چھٹے فلور پہ پہنچی، سامنے ایک باوقار آدمی کھڑا نظر آیا۔ قد و قامت سے وہ ایک با اعتماد شخصیت کے مالک لگ رہے تھے۔ حیات کو دیکھتے ہی وہ فوراً اس کے قریب آ گئے، جھک کر نہایت شائستگی سے سلام کیا اور سوالیہ انداز میں کہا، آپ حیات اسلم ہیں؟ حیات نے سر ہاں میں ہلایا۔ اس کی نرمی اور مہربانی نے اس کی کچھ گھبراہٹ کو کم کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، آئیے آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں، میرا نام نوید ہے، میں یہاں کا مینیجر ہوں، سر نے مجھے رات ہی آپ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ چلتے ہوئے نوید نے بات جاری رکھی، آپ کو سر کی پرسنل سیکرٹری کے طور پہ رکھا گیا ہے، آپ کی سیلری 50,000 روپے ہوگی، ہر چیز آپ کو یہاں مہیا کی جائے گی۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی پریشانی ہو یا کوئی کام سمجھ میں نہ آئے تو آپ بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہیں۔ حیات نے ان کی باتوں پر خاموشی سے سر ہلایا۔ دل میں کچھ سکون محسوس ہوا کہ اسے یہاں مکمل رہنمائی ملے گی۔ وہ ایک آرام دہ کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، فی الحال آپ یہاں بیٹھ جائیں اور حیدر سر کے آنے کا انتظار کریں۔ حیدر کا نام سنتے ہی حیات نے چونک کے نوید کی طرف دیکھا۔ دل کی دھڑکنوں میں ایک لمحے کے لیے تیزی آ گئی، لیکن پھر خود کو سنبھالتے ہوئے سوچا،
یہ محض ایک اتفاق ہوگا، آخر ایک نام کے تو کئی لوگ ہو سکتے ہیں۔ وہ خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی، مگر دل میں ایک ہلچل سی تھی۔ کمرہ کشادہ تھا، شیشے کی دیواروں سے نظر باہر گئی تو وہاں کافی میز لگے ہوئے تھے اور وہاں پر ورکر بیٹھے اپنے کام پر فوکس کر رہے تھے۔ کوئی بھی کسی سے گفتگو نہیں کر رہا تھا، ایسا لگتا تھا جس سے یہاں کا نظام بہت سخت ہو۔ اس کے سامنے میز پر صاف ستھری فائلز اور کمپیوٹر رکھا ہوا تھا۔ حیات نے اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائیں، لیکن دل کا سکون غائب تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر واقعی یہ وہی حیدر ہوا جس کا ذکر ابھی وہ اس کی زندگی کے تلخ لمحوں میں تھا تو کیا ہوگا؟ کیا وہ اس کا سامنا کر پائے گی؟ لیکن پھر خود ہی اپنے خیال پر ہنس پڑی۔ بھلا وہ شخص جو 5 سال پہلے اسے ذلت بھری زندگی دے چکا تھا، جس سے وہ بھاگ آئی تھی، اب وہ کہاں اس کی زندگی میں واپس آئے گا؟ اس نے دل ہی دل میں یہ گمان کر لیا تھا کہ وہ مر چکا ہے، صرف اور صرف اس کی ذات کو اذیت دہ بنانے کے لیے وہ اس کی زندگی میں آیا تھا، اور اذیت بنا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اور بھلا اسے کیا ضرورت تھی حیات جیسی لڑکی کو ڈھونڈنے کی؟ حیات اپنی کرسی پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک پورا اسٹاف کھڑا ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ حیران ہوئی، پھر خود بھی جلدی سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ سب کی نظریں ایک ہی سمت تھی، جہاں ایک شخص ہاتھ میں موبائل لیے نظریں اسکرین پہ مرکوز کیے ماسک اور چشمے کے پیچھے چھپی ہوئی شخصیت کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ اس کا لباس نہایت شاندار تھا، ہر زاویے سے پرکشش اور باوقار لگ رہا تھا۔ اس کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ کسی کو کی بھی نظر اس سے ہٹ نہ سکی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے حیات ماضی کی طرف جانے لگی تھی، مگر خود کو سنبھالتے اس نے دوبارہ سامنے دیکھا تھا۔ حیات نے اسے دیکھا تو دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ شخص بہت مانوس ہو، جیسے وہ اسے کہیں پہلے دیکھ چکی ہو۔ دل کی گہرائیوں میں ایک احساس جاگا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے اپنے سر کو جھٹک دیا۔ حیدر، اتنی بڑی کمپنی کا مالک، وہ کیسے اس سے واقف ہو سکتی تھی؟ وہ محض ایک اتفاق ہوگا، اس نے خود کو یقین دلایا۔ حیدر شاہ نے کمرے میں قدم رکھا تو اسٹاف کی جانب سے کیے گئے سلام کا جواب محض سر کی ہلکی سی جنبش سے دیا اور سیدھا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے چلنے کا انداز اور رویہ اتنا مضبوط اور سخت تھا کہ ہر کوئی اسے احترام سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی موجودگی سے پورے کمرے پر ایک دبدبہ قائم کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد نوید صاحب حیات کے پاس آئے اور نرم لہجے میں بولے، سر آپ کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں، آپ ان سے بہت تحمل سے بات کیجیے گا، وہ سخت طبیعت کے مالک ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ ان کو پسند آئیں گی۔ حیات نے دھیرے سے مسکرا کر نوید صاحب کا شکریہ ادا کیا اور دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے حیدر شاہ کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے اور چہرے پر ایک واضح گھبراہٹ تھی۔ اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ پہلی دستک پر ہی اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ حیات نے اللہ کا نام لیا اور اندر داخل ہو گئی۔ وہ مسلسل درود شریف کا ورد کر رہی تھی۔ نبی صاحب نے جب اس سے یہ بات بتائی کہ وہ غسیل طبیعت کا مالک ہے تو وہ تھوڑا گھبرا گئی تھی۔ السلام علیکم سر۔ حیدر جو کھڑا دوسری طرف منہ کیے کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا، اس کی آواز پر دوبارہ چہرے پہ ماسک لگا کر پلٹا اور ایک نظر نقاب میں قید اس کے چہرے کو دیکھا۔ دل نے بے ساختہ اس نقاب کو ہٹانے کی خواہش کی تو وہ نظر پھیر گیا۔ پھر دل میں کچھ آیا۔ وعلیکم السلام، ہمیں ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے، یہ فائل اپنے پاس رکھیں اور چلیں، حیدر نے پروفیشنل لہجے میں کہا۔ حیات نے سر اس بات میں ہلایا اور فائل لیے جلدی۔ اس کا دل عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ مسلسل اللہ کے نام کا ورد کر رہی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ حیدر کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، بار بار وہ ترچھی نظر حیات پہ ڈالتا، دوبارہ سڑک کو دیکھتا اور ڈرائیونگ پر دھیان دینے لگتا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بلڈنگ کے سامنے رکے۔ حیدر شاہ نے باہر نکلتے ہی حیات کو بھی نکلنے کا اشارہ کیا تو وہ نکلتی اس کے پیچھے چل دی۔ لفٹ کے ذریعے وہ چھٹے فلور پہ پہنچے۔ حیات نے گھبراہٹ میں دھیان نہیں دیا۔ حیدر شاہ سے لیے ایک فلیٹ میں داخل ہوا۔ اندر جاتے اس نے چہرے سے ماسک اور آنکھوں سے گلاسز اتار دیے۔ حیات جو سر نیچے کیے ہوئی تھی، ایک احساس کے تحت اس نے نظر اٹھائی، ادھر سے ادھر دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کسی میٹنگ پوائنٹ پر نہیں بلکہ پرسنل فلیٹ پر ہے۔ ڈر اور خوف سے اس کی روح لرزنے لگی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر حیدر شاہ پہ پڑی وہ وہی جم کر رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے اس کے قدموں تلے زمین کھسک گئی ہو، جیسے آسمان سر پہ آ گرا ہو۔
اس کے چہرے کی رنگت سفید پڑ چکی تھی۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھی وہ مسلسل اپنے ساتھ ہونے والے اس حادثے کو سوچ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت سفید پڑ چکی تھی اور آنکھوں میں خوف اور حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ لمحے میں ہی ماضی کے 5 سال پیچھے چلی گئی، جہاں ہر یاد صرف درد سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی موجودگی نے حیات کو ماضی کے ان لمحے میں دھکیل دیا جہاں سانس بوجھل تھی۔ وہ اپنے حواس کھونے لگی اور اگلے ہی لمحے وہ چکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، حیدر شاہ نے اسے باہوں میں تھام لیا اور بستر پر لٹایا۔ حیات آنکھیں کھولو۔ وہ خود بھی پریشان ہو رہا تھا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہونے لگی۔ وہ جلدی سے کچن میں بھاگتا پانی لایا، اس کے چہرے پہ چھینٹے مارنے لگا۔ حیات ایک دم اٹھ بیٹھی۔ سامنے حیدر شاہ کو دیکھتے اسے ایک بار پھر سے ماضی یاد آنے لگا۔ وہ سب کچھ اس کی نظروں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا۔ ماضی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے میری بچی، اماں نے کھانستے ہوئے دعا دی۔ وہ مسکرا دی۔ پڑھائی پوری کر کے جاب کرنا اور اپنے بھائیوں کا سہارا بننا اس کا خواب تھا، اور پہلے ہی انٹرویو پہ اسے جاب مل چکی تھی۔ وہ بہت اچھے سے تیار ہو کر گاؤن پہن کر اچھے سے نقاب کی آفس کے لیے نکلی تھی، جب بھائی کے کمرے سے بھابھی کی آواز آئی، بیٹی ذات کو اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے ورنہ انسان پچھتاتا رہ جاتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، روک لیں، یوں نہ ہو وقت گزرنے پر ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ بھابھی زہریلے لہجے میں بھائی کے کان بھر رہی تھی۔ حیات نے آسمان دیکھتے دل سے دعا کی کہ وہ کبھی اپنے بھائیوں کے لیے آزمائش نہ بنے، اور پھر بھابھی کی باتوں پر سر جھٹک کے روانہ ہوئی۔ اسے باس کی پی اے کی جاب ملی تھی۔ اسے باس کے ساتھ ہر جگہ جانا تھا۔ وہ اپنے کام بہت دل سے کرتی تھی۔ اس کا باس حیدر شاہ ایک خوبرو مرد تھا۔ دیکھنے والے میں ایک نظر دیکھ کر بار بار دیکھنے کی خواہش کر سکتا تھا، مگر وہ جتنا خوبرو تھا اتنا ہی کھڑوس اور تلخ مزاج تھا۔ اسی وجہ سے اس کے سارے ورکرز اس سے دور رہتے تھے۔ حیات بھی بہت بار ڈانٹ کھا چکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ جاب اس کے لیے ایک چانس ہے۔ خود کو قابل ثابت کرنا تھا۔ وہ ثابت کر چکی تھی۔ اسے جاب کرتے ہوئے 2 مہینے گزر رہے تھے جب حیدر شاہ کی شادی اس کے چچا کی بیٹی سے طے ہوئی اور سب ورکرز کو شادی کی دعوت دی گئی اور سختی سے حیات کو شامل ہونے کا کہا گیا۔ یوں حیات کو بھی نہ چاہتے ہوئے وہ اس شادی میں شرکت کے لیے بھائیوں اور ماں کو منا کر بارات پہ پہنچی تھی۔ ایک طرف اپنے کولیگ کے ساتھ بیٹھی وہ جلدی سے جلد گھر پہنچنے کی دعا کر رہی تھی جب اچانک ایک ویٹر اس کے پاس آ کے رکا۔ میم آپ کو بلا رہی ہیں۔ حیات نے اس کے اشارے پہ دیکھا۔ وہاں حیدر شاہ کی ماں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ پریشانی واضح تھی۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب گئی تو وہ اسے لیے پچھلی طرف سے بنے کمروں کی طرف چل دی۔ وہاں پہنچ کر وہ حیات کے ساتھ ایک کمرے میں پہنچی جہاں حیدر شاہ، اس کے والد اور چچا بیٹھے تھے۔ حیدر شاہ کے چہرہ سرخ تھا، جبکہ اس کے والد اور چچا شدید پریشانی میں مبتلا نظر آ رہے تھے۔ یہ لڑکی اب ہماری عزت بچائے گی، حیات نے ثانیہ شاہ کی بات پر ناسمجھی سے انہیں دیکھا، جبکہ حیدر شاہ نے ایک سخت نظر حیات پہ ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلیم، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اپنے بیٹی کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دوں گی۔ یہ ہجوم حیدر شاہ کی شادی دیکھنے آیا ہے تو دیکھ کر ہی جائے گا۔ ثانیہ بیگم کے لہجے میں نفرت تھی۔ سلیم شاہ نے حیات کو دیکھا۔ کیا مطلب میم؟ حیات نے ناسمجھی سے پوچھا، مگر ان کی بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ نہیں، اس نے بے ساختہ کہا، حیدر کی منگیتر اس وقت بھاگ گئی ہے، جس کی وجہ سے نکاح لیٹ ہو رہا ہے، مگر زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں ابھی اسی وقت حیدر سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ حکمیاں یوں بولی جیسے وہ ان کی زر خرید غلام ہو۔ حیات کے قدم پیچھے کی طرف اٹھے۔ میں یہ نہیں کر سکتی، کبھی بھی نہیں، حیات نے نم ہوتی آنکھوں سے کہا۔ اس کے انکار پر سلیم شاہ اس کے سامنے کھڑے ہوئے، ہاتھ جوڑ کر۔ بیٹا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز، ہماری عزت کا سوال ہے۔ وہ بے بسی سے بولے تھے، جانتے تھے کہ اگر یہ شادی نہ ہوئی تو ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ ہرگز نہیں، حیات چلا اٹھی اور جانے لگی، جب ثانیہ شاہ کی اگلی بات پر اس کی سانس اٹکی۔ اگر تم نے انکار کیا تو ہمارے آدمی تمہارے پورے خاندان کو مار ڈالیں گے۔ حیات مرے قدموں سے پلٹ کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس کے بعد اس نے کچھ نہ بولا۔ کچھ ہی دیر میں وہ حیدر شاہ کے پہلو میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی، اس کی بیوی کی حیثیت سے۔ سبھی مہمان فنکشن اٹینڈ کر کے چلے گئے اور اسے حیدر شاہ کی کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھی وہ مسلسل اپنے ساتھ ہونے والے اس حادثے کو سوچ رہی تھی جو کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ ہوا تھا، جس سے اس کی زندگی ہی بدل گئی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، جس سے روشنی کی لہر پورے کمرے میں دوڑتی اس کے وجود پر بھی گئی تھی۔
اندر آنے والے نے دیوار پر ہاتھ مار کے سارا کمرہ روشن کیا تو اس معصوم کی آنکھیں اتنی تیز روشنی سے بند ہو گئی، جبکہ دروازے کے وسط میں کھڑے شخص نے اس کو غور سے دیکھا۔ وہ اس وقت سرخ عروسی لباس میں تھی۔ ہیوی جیولری میک اپ نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ بے ساختہ اس کو دیکھے گیا، جبکہ وہ آنکھیں کھولے ہراس نظروں سے سامنے موجود شخص کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے آفس میں اس نے چند دن پہلے ہی جاب سٹارٹ کی تھی۔ آج تو وہ اس کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا وہ یہاں آ کر اپنا سب کچھ گوا دے گی، یہاں تک کہ عزت بھی، کیونکہ اس کے باس کی دلہن عین وقت پہ نکاح سے پہلے بھاگ گئی، اور اس معصوم کو ان ظالموں نے اپنی عزت بچانے کے لیے زبردستی دلہن بنا کر اپنی عزت بچاتے اس کی عزت خواب کر دی تھی، اور اب وہ اپنے باس کے کمرے میں اس کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کے وہ پیچھے ہونے لگی۔ دور رہیں مجھ سے، وہ آہستہ سے کہتے کہتے چلانے لگی۔ جب اس کے چلانے پر وہ ہوش میں آیا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تمہارے قریب ہونے کا، مگر وہ کیا ہے نا، میں اپنا حق نہیں چھوڑتا اور تم پر میرا اب حق بنتا ہے، تو سہاگ رات مناتے ہیں۔ وہ کہتا اس کے قریب ہوتا، اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ کے فرش پہ پھینکتا، اسے اٹھا کے بیڈ پہ لٹا چکا تھا، جبکہ وہ چلاتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی، بے ہوش ہو گئی۔ حیدر جو غصے سے پاگل ہوتا اس کے قریب جاتا، سہرش کا غصہ اس پر اتارنے کا ارادہ رکھتا تھا، اسے یوں بے ہوش ہوتا دیکھتے پیچھے ہٹا، غصہ ایک دم ہی غائب ہوا تھا۔ اب ہی وہ ڈاکٹر کو کال کرنے کے لیے موبائل اٹھانے لگا تھا جب دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ دروازہ کھولنے پر حیدر شاہ کی نظر اپنی ماں پہ گئی، جو اسے ایک طرف کرتی اندر آتی بیڈ پر حیات کو دیکھتے غصے سے حیدر شاہ کو دیکھنے لگی۔ یہ تمہارے بستر پر تو دور قدموں میں بیٹھنے کے بھی لائق نہیں، وہ کہتی حیات کے قریب گئی، اسے پکارا، وہ نہیں اٹھی تو پاس پڑا پانی کا جگ اس پہ اونڈیل دیا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ نکاح کیا ہوا، خود کو مالکن سمجھ بیٹھی، چلو ہو گیا کام ختم، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی کلائی پکڑتے باہر کی طرف گھسیٹنے لگی۔ حیدر شاہ کا دل تڑپ اٹھا، وہ تیزی سے ماں کے قریب ہوا اور حیات کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نکالا۔ حیدر شاہ، حد میں رہو، یہ لڑکی تمہارے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے خبردار جو تم بیچ میں آئے تو ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی، وہ غصے سے چلائی تھی۔ حیدر شاہ جانتا تھا کہ وہ یہ کر سکتی ہیں، تبھی اس نے حیات کا ہاتھ چھوڑ دیا اور تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ پیچھے حیات کے ساتھ کیا ہوا وہ نہیں جانتا تھا۔ حیات کو شاہ ولا سے نکالا گیا۔ وہ آدھی رات کو جب عروسی ہولیے میں اپنے گھر پہنچی تو اس کی بھابھی نے آدھی رات کو ہی چلا چلا کے پورا محلہ اکٹھا کر لیا۔ اس کا لگایا گیا تماشا حیات کو بدنام کر گیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی وہاں نہ رہ سکے، ہر آتا جاتا شخص انہیں ذلیل کرتا۔ گھر سے بھاگی ہوئی اور رات باہر گزار کے لوٹنے والی بہن کے بھائی کا ٹیگ ان پر لگ چکا تھا۔ اس ذلت سے پیچھا چھڑوانے کے لیے انہوں نے راتوں رات اپنا کاروبار چھوڑا اور دوسرے شہر شفٹ ہو گئے۔ حیات کی ماں اپنی بیٹی کی بدنامی اور بیٹوں کی ذلت برداشت نہ کرتے ہوئے حرکت قلب بند ہونے پر خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کے بعد تو حیات کے لیے وہ چار دیواری تنگ ہوتی گئی۔ 5 سال بعد اسے دوبارہ جاب کی اجازت ملی تھی، اور قسمت کا فریب تھا کہ وہ دوبارہ حیدر شاہ کے دائرے میں جا کھڑی ہوئی تھی۔ حیات حیدر شاہ کے جھنجھوڑنے پر ہوش میں آتی حال میں واپس آئی۔ مجھے جانے دیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ حیدر شاہ کو اسے یوں دیکھ کر دکھ ہوا۔ میری بات سنو حیات، میں سب کلیئر کرتا ہوں، وہ نرمی سے کہتا اس کے قریب ہونے لگا۔ میں پہلے ہی بہت بدنام ہو چکی ہوں، اور اب اگر ایسا کچھ ہوا تو میرے گھر والے مجھے مار دیں گے، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ حیدر کے دل پر اس کے آنسو تیزاب کی طرح گرتے اس کا دل جلا رہے تھے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، سارے داغ مٹا دوں گا، وعدہ کرتا ہوں، وہ اسے کھینچ کے سینے سے لگاتا، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا بولا۔ مجھے جانے دیں پلیز، وہ منت کرتی خود کو چھڑواتی بولی۔ حیدر پیچھے ہوا اور اٹھ کے گہرا سانس لیتے اسے دیکھنے لگا۔ اٹھو اور میرے ساتھ چلو، وہ اس کا کہتا باہر نکلا۔ حیات کو وہاں سے نکلنا تھا تو وہ اپنی حالت ٹھیک کرتی اس کے پیچھے گئی۔ وہ لفٹ کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حیات اس کے ساتھ بلڈنگ سے نکلی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اسے دوسری طرف جاتا دیکھ کے بولا۔ اپنے گھر، میں چھوڑاتا ہوں، اور پلیز بحث مت کرنا، وہ اس سے بولا۔ پھر اسے وہاں کھڑا دیکھ اس کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ پکڑتا اسے گاڑی میں بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پہ جا کے بیٹھتا۔ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ سارا راستہ خاموشی میں گزرا۔ حیدر شاہ مسلسل کچھ سوچ رہا تھا، جبکہ حیات اپنی موت کا انتظار کرنے لگی۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے رکی۔
حیدر اترتا اس کی طرف آیا، دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑتا، باہر نکالتا، اندر داخل ہوا۔ حیات کی بھابھی اس کو ایک مرد کے ساتھ ہاتھ پکڑے کھڑا دیکھ غصے سے اس کی طرف جاتی اسے تھپڑ مارنے لگی تھی۔ جب حیدر شاہ نے ان کا ہاتھ پکڑا، خبردار، ہاتھ کاٹ دوں گا، وہ غصے سے غرایا تو وہ ڈر کے پیچھے ہوئی۔ حیات کی چھوٹی بھابھی آگے آئیں۔ حیات، کیا ہے یہ سب؟ وہ سمجھداری سے پوچھنے لگی تو حیدر نے انہیں حیات کے بھائیوں کو بلوانے کا کہا تو وہ سر اسبات میں ہلاتی اس کے دونوں بھائیوں کو کال کی۔ وہ دونوں کچھ ہی دیر میں گھر آ گئے۔ حیدر اس وقت صحن اور برآمدے میں بیٹھا تھا۔ وہ دونوں وہیں اس کے سامنے بیٹھ گئے اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ حیدر نے بات کا آغاز کیا، اس رات اور نکاح کے پیچھے کی سچائی بتائی۔ میری مما نے دھمکی دی تھی حیات کو کہ اگر یہ راضی نہ ہوئی تو آپ سب کو مروا دیں گی، تبھی یہ راضی ہوئی تھی اور میں اس سب پر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو وہ سبھی حیران ہوئے۔ جو ہماری بدنامی ہوئی اس کا کیا؟ اور ہمارا گھر کاروبار سب تباہ ہوا، اس کا کون جواب دے گا؟ حیات کی بڑی بھابھی نے غصے سے کہا۔ حیدر نے ایک نظر حیات کو دیکھا۔ میں بدنامی تو دور نہیں کر سکتا، مگر جو نقصان آپ کا ہوا وہ پورا کر دوں گا۔ بس آپ لوگ مجھے معاف کر دیں اور حیات کو میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ وہ نرمی سے بولا۔ حیات کے بھائیوں نے حیات کو دیکھا جیسے اس کی مرضی جاننی چاہی ہو۔ ہم حیات پہ یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں۔ 5 سال ہم نے اپنی نفرت سے اسے سزا دی اور اب وہ جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا۔ حیات کے بڑے بھائی نے شرمندگی سے کہا۔ بغیر بات پوری جانے وہ سبھی اسے اذیت دیتے رہے تھے، جبکہ اس نے تو انہیں جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کیا تھا۔ حیدر شاہ نے حیات کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں جاتی دروازہ بند کر چکی تھی۔ حیدر شاہ نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا۔ حیات اندر جاتی دروازہ بند کرتی رونے لگی۔ وہ وہی سجدے میں گری۔ اس نے ان 5 سالوں میں رو رو کے دعا کی تھی کہ اس کے بھائیوں کو اس کی بے گناہی پتہ چل جائے، اس کے بھائیوں کی نظر میں جو اس کی بدنامی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، اور آج وہ ختم ہو گئی تھی۔ وہ سجدے میں گرتی روتی رہی، شکر کرتی رہی۔ اسے دنیا کی فکر نہیں تھی۔ وہ وقت گزرتا شام ہو گئی۔ حیدر جا چکا تھا۔ رات کے کھانے کے وقت اس کے دونوں بھائی دروازے پہ کھڑے سے پکارنے لگے، اس سے معافی مانگنے لگے۔ حیات دروازہ کھولتے نکلتے ہی اپنے بڑے بھائی کے سینے لگی، شدت سے روتی۔ ان دونوں کی آنکھیں بھی نم ہوئیں۔ ہمیں معاف کر دو حیات، ہمیں تمہارے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا، مگر ہم تمہارے خلاف ہو گئے، پلیز ہمیں معاف کر دو۔ ان دونوں نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ تڑپ اٹھے۔ حیات کی بھابھیوں نے اس کے پاس آئیں اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ ان دونوں کو بھی معاف کرتی ان کے سینے سے لگی۔ پھر وہ سیدھی کھانا کھانے لگے۔ پھر وہ سبھی کھانا کھانے لگے، ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا، حیات تم حیدر کو معاف کر دو، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس وقت مجبور تھا، اور معافی بھی تو مانگی اس نے۔ حیات خاموشی سے ان سب کی بات سنتی رہی، پھر اٹھ کے سونے چلی گئی، جبکہ ساری رات وہ حیدر اور آج کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس وقت ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ اٹھا کر کان سے لگایا۔ حیات، جذبات سے بھرپور پکار پر حیات کا دل دھڑک اٹھا۔ ایک موقع دے سکتی ہو؟ پوچھا گیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں تمہیں پہلے دن سے پسند کرتا تھا، مگر میرے خاندان میں شادی کسی آؤٹ آف فیملی نہیں ہوتی۔ اگر تمہارا نام لیتا تو میری ماں تمہیں نقصان پہنچا دیتی، مگر دیکھو حیات، تم میرے نکاح میں آ گئی، اللہ نے تمہیں ہی بھیجا۔ حیات، میں اس رات کو اگر اپنی ماں کو روکتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ میری ماں ہے مگر بہت ظالم ہے۔ وہ مسلسل بولتا جا رہا تھا۔ میں نے تمہارے بعد انہیں منانے کی کوشش کی تو کیا وہ مان گئی؟ حیات نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں، مگر اب وہ مجھے پرواہ نہیں، اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز حیات مجھ پر رحم کرو۔ وہ بے بسی سے بولا۔ حیات نے لب کاٹے۔ حیدر، وہ کچھ غلط کر دیں گی، وہ ڈر سے بولی۔ مجھے پرواہ نہیں، بس تم راضی ہو جاؤ۔ حیات نے کال کاٹ دی۔ وہ گہری سوچ میں تھی۔ اگلی صبح اس نے اپنے بھائیوں کو ہاں کہہ دی اور حیدر شام کو ہی سادگی سے اسے رخصت کر کے لے گیا۔ وہ اسے لیے اپنے فلیٹ پر اندر جاتے ہی حیات کمرے پہ چلی گئی۔ حیدر اس کے پیچھے گیا اور اس کے قریب جاتے ہی اسے پیچھے سے حق کیا۔ حیات، کیا تم میری ہو سکتی ہو؟ حیدر نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ حیات نے پلٹتے ہی سر اس کے سینے میں چھپایا۔ حیدر کی روح تک سرشار ہوئی۔ حیدر پیچھے ہوا اور اس کے سر سے حجاب اتارتے صوفے پہ پھینکا۔ وہ اس وقت لانگ فراک میں تھی۔ اس کے چہرے کے اوپر کرتے وہ اس کے لبوں پر جھکتا، اس کی سانسیں پینے لگا۔ حیات نے اس کی شرٹ جگڑتے خود کو گرنے سے بچایا۔ حیدر اس کے لبوں کو چھوڑتا، اس کی گردن پہ جھکتا، بیوٹی بون پر سختی سے دانت گاڑے۔ وہ سسک اٹھی۔
حیدر، اس نے تڑپ کے پکارا۔ وہ سیدھا ہوا اور ہاتھ پیچھے لے جاتے اس کے فراک کی ڈوری کھینچ کے توڑ دی۔ ڈوری ٹوٹتے ہی اس کا فراک کندھوں سے ڈھلکتا چلا گیا۔ حیات نے تیزی سے سینے پہ ہاتھ رکھتے خود کو چھپانے کی کوشش کی، جبکہ حیدر تو اس کے جسم کی رانائیاں دیکھتا پاگل ہونے لگا۔ فراک ڈھلکتا پیروں میں جا چکا تھا۔ حیدر نے حیات کو باہوں میں بھرا اور بستر پہ جا کے لیٹا اس کے اوپر جھکنے لگا۔ حیدر، لائٹ، مجھ سے کیسا پردہ؟ وہ شوخ لہجے میں بولا۔ حیات جھپ گئی۔ حیدر پلیز۔ حیدر اس کی منت کرنے پہ ہنستے ہوئے لائٹ آف کر گیا۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ اس کے کان کے پاس جھکتا بولا تو حیات نے دوبارہ چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ سالوں بعد وہ اپنی محبت حاصل کرنے کا وقت آیا ہے میری جان، اور تم بار بار خود کو چھپا رہی ہو۔ یہ ظلم مت کرو۔ حیدر نے اس کے ہاتھ پکڑتے تکیے سے سر لگایا اور اس کے سینے پہ موجود وہ ایک لوتا ٹکڑا بھی ہٹا دیا اور پھر وہاں پر جھکتا چلا گیا۔ رات گزرتی گئی۔ اگلی صبح وہ اس کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی اور حیدر شاہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا واقعی خوبصورت رنگوں سے رنگ چکی ہو۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب اس کی کالز آنے لگی۔ حیدر نے دیکھا وہ کالز اس کی ماں کی طرف سے تھی۔ وہ دھیرے سے اس کا سر تکیے پہ رکھتے بالکنی میں گیا اور کال اٹھائی۔ شاہ ولا پہنچو ابھی، حکم دیتے وہ کال کاٹ چکی تھی۔ حیدر شاہ موبائل دیکھ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر واپس کمرے میں جانا چاہا تو نظر حیات پہ پڑی۔ وہ اس وقت حیدر کی شرٹ میں تھی۔ حیدر، کیا ہوا؟ اس نے اس کا پریشان چہرہ دیکھ کے پوچھا۔ مما نے بلوایا ہے۔ وہ جھوٹ بول کر اب حیات کو بدظن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بھی ساتھ چلوں گی، حیات نے کہا۔ نہیں، میں تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا، حیدر نے پریشانی سے کہا، مگر حیات بضد تھی۔ حیدر اس کی ضد کے آگے ہار گیا اور پھر فریش ہو کے ناشتہ کرتے وہ جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ شاہ ولا پہنچ کر گاڑی روکتے حیدر نے حیات کو اپنی جانب کھینچتے اس کے لب چومے اور پیچھے ہوا۔ مجھ پر یقین رکھنا، وہ محبت سے بولا اور حیات کو لیے شاہ ولا میں داخل ہوا۔ سامنے ہی عدالت لگی ہوئی تھی۔ اس نے حیات کے ہاتھ پر پکڑ مضبوط کی۔ اس کا ہاتھ چھوڑ دو حیدر ورنہ، وہ غصے سے بولی۔ معذرت چاہتا ہوں مما، مگر اب نہیں۔ پہلے آپ کے کہنے پر میں نے اپنی محبت چھوڑ کر سہرش سے شادی پہ رضامندی دی تھی، مگر اب میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ میری شریک سفر، شریک حیات ہیں۔ وہ حیات کو بازو کے حصار میں لیتا پختہ لہجے میں بولا۔ حیدر، مما، انسان تو برابر ہوتے ہیں، پھر آپ کیوں حیات کو کمتر سمجھتی ہیں؟ اور آپ ہی نے میرا اس سے نکاح کروایا تھا۔ میں اب طلاق نہیں چاہتا مما، یہ میری خوشی ہے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کی خوشی قبول نہیں کر سکتی؟ وہ شدت جذبات سے بولا تھا۔ وہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ تبھی سلیم شاہ نے انہیں حصار میں لیا۔ بچوں کی خوشی کو قبول کر لو ثانیہ، یہی خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے۔ وہ نرمی سے بولے تو وہ سر جھکا گئی۔ حیدر ان کے پاس آتا انہیں سینے سے لگا گیا۔ تم کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے نا حیدر؟ انہوں نے اپنا ڈر واضح کیا۔ حیدر نے ان کی پیشانی پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ کبھی نہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ انہوں نے حیدر کو الگ کرتے حیات کو اپنی طرف بلایا۔ حیدر کے اشارے پر حیات ہچکتے ہوئے ان کے قریب آئی تو وہ اسے سینے لگا گئی۔ سلیم، رخصتی تو آپ کا بیٹا خود کرا چکا، مگر ولیمہ میری مرضی کے مطابق ہوگا، وہ شکوہ کرتی بولی تو حیدر ہنس دیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اب ان کے بچوں کا عقیقہ ہی کر لیں گے، کیوں حیدر؟ سلیم شاہ نے شرارت سے کہا تو وہ حیات کی گلنار ہوتے چہرے کو دیکھتا مسکرا دیا۔